ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا موجودنا مقصودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس جس کا نام صفر المظفر ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے، اور یہ جو قمری مہینے ہیں اس کی تعداد اللہ رب العزت نے خود اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی سال کے 12 مہینے یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو مہینوں کی تقسیم تعداد
یہ فعل کسی مخلوق کا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا اپنا فعل ہے، یعنی اللہ نے خود ہی اس کی تعداد بتائی ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت عطا کی ہے، 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ان سے ہٹ کر ہے، یہ پوری تعداد کے اندر اکٹھے ہے، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب المرجب۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احادیث نبویہ میں بھی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور عید کے بعد، عید کا چاند شوال کا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ احترام والے مہینے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، لیکن ان 3 مہینوں کے بعد جو اکٹھے ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے بعد ایک مہینہ جو جس میں ہم داخل ہیں، آج 2 تاریخ ہے اس کی، تو اس کا نام ہے سفر المظفر، سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ۔ نام تو اس کا ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ، لیکن اس ماہ مقدس کے متعلق ہمارے نظریات اور عقائد بہت ہی ضعیف ہیں۔ بسا اوقات تو ہمارے عقائد، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی سب ان خرافات کے اندر مسلمان ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اس ماہ مقدس کے متعلق ایسی باتیں کرتی ہیں جو کفر تک جا پہنچتی ہیں۔ تو اسی ماہ مقدس کے حوالے سے اور ہمارے ایمان کے ذوف کے حوالے سے آج میں نے چاہا کہ کچھ گفتگو کی جائے۔ یہ سفر صفر سے ماخوذ ہے، صفر، صاد کے نیچے کسرہ زیر، صفر کا معنی ہوتا ہے خالی، چونکہ 3 مہینے جو اس سے پہلے گزرے ہیں وہ احترام والے مہینے ہیں، اور یہ احترام اسلام سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، ظاہری تشریف آوری سے پہلے ان 3 مہینوں کو، اور وہ چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، ان کو اسلام سے پہلے بھی محترم مہینے کہا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ احترام والے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس وقت شوال کا مہینہ ختم ہوتا تھا اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، تو چونکہ ایک محترم مہینہ شروع ہوا، تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس کا اس طرح احترام کرتے تھے کہ ان 3 مہینوں کے اندر کوئی چور چوری نہیں کرتا تھا۔ چوری کرنے والے اپنے ارادے کو ترک کر دیتے تھے کہ یہ محترم مہینے ہے، اس کے اندر چوری نہیں کرنی۔ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا کہ اس محترم مہینے کے اندر، احترام والے مہینے ہیں، ان کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ دشمنوں کی دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو برسر پیکار ہوتے تھے، تو دشمن اپنے ہتھیار سنبھال کر رکھ دیتے تھے کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لینا۔ ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، رکھ دیتے تھے ان مہینوں کا احترام کرنے کے لیے۔ الغرض سکون ہو جاتا تھا، لوگ سکون کے ساتھ سفر کرتے تھے،
لوگوں کو علم تھا کہ یہ محترم مہینے ہیں، ہمارے قافلے پر ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، سکون کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ دشمن ایک دوسرے کے دشمن، پتہ ہوتا تھا فلاں قبیلہ دشمن ہے، لیکن ان کے قریب سے ہی وہ سکون سے گزرتے تھے، آنا جانا اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پتہ تھا کہ یہ محترم مہینے ہیں، تو ان محترم مہینوں کی وجہ سے وہ دست درازی نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہی یہ مہینے ختم ہوتے تھے تو پھر وہ موسمی مینڈک نکل آتے تھے، اس کے بعد چور نکل آتے اپنے کام کے لیے، چور چوری کے لیے نکل آتے، ڈاکو ڈاکے کے لیے نکل آتے، قافلوں کو لوٹا جاتا، گھروں کو لوٹا جاتا، دشمن اپنے ہتھیار ہتھیا کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے برسرے پیکار ہو جاتے۔ تو جب یہ ایسا ہونے لگتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ 3 مہینے تو اچھے گزرے، اب اس مہینے کے اندر یہ سب کچھ جو ہونے لگا ہے، تو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اس مہینے کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس مہینے کے اندر وبائیں آتی ہیں، لوگوں نے اس مہینے کو منحوس گرداننا شروع کر دیا۔ حالانکہ مہینے کی اس کے اندر کوئی نحوست نہ تھی، اس میں تو بندوں کا اپنا فعل تھا کہ وہ 3 مہینے جو محترم تھے ان کے احترام کے لیے وہ سارے کے سارے ڈاکو، چور، لٹیرے، دشمن دبے ہوئے تھے، بیٹھے تھے۔ اور جب وہ مہینے ختم ہوئے، محرم کا مہینہ ختم ہوا، نکل آئے ہتھیار لے کر باہر، چور چوری کے ہتھیار لے کر آ گئے، ڈاکو ڈاکے کے ہتھیار لے کر آئے، دشمن دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جس کے ساتھ دشمنی تھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے ہتھیار لے کر نکل آئے۔ تو معروف ہو گیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ اس مہینے کو منحوس گردانتے ہیں، منحوس اور تکلیفوں والا، بلاؤں والا سمجھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس کی نفی فرمایا لا سفر کو الزام مت دو، اس مہینے کو الزام مت دو کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ ارے سفر کے اندر کچھ نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے کئی چیزوں کا رد فرمایا جن کے اندر ہمارے ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے، کئی چیزوں کا۔ مثلا حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات المصابیح سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ادوا ولا نوا ولا حامتا ولا سفرا، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ادوا کوئی چیز نہیں ہے۔ ادوا کا معنی ہوتا ہے بیماری کا متعدی ہونا، ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا۔ اس اعتقاد کے اندر مسلمان کتنا مضبوط ہے۔ کون سا وہ گھر ہے جہاں خسرہ وغیرہ کی تکلیف کسی بچے کو ہو جائے تو وہاں وہ ڈرتے نہ ہوں، نہیں یہ تو متعدی بیماری ہے، یہ بس دوسرے کو لگ جائے گی۔ ابھی قریب ہی کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، 8-7 سال کی بچی جو ہے، وہ قرآن مجید مجھ سے پڑھتی ہے، تو میں گیا تو کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو خسرہ کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔
ان کو لاکھ سمجھایا کہ یہ کم بند کیا ہوا ہے تو کمرے کے اندر ہی کھانا اس کو دے دیتے ہیں، گھر والے بھی نہیں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ